بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ساتھیو، قرآن مجید سورہ اسراء کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، لا تقف، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو کہ آنکھ سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قیامت دن سوال کرے گا، کان سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور دل سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ساتھیو، یہ آیت ایک مسلمان کے دل دہلانے لیے کافی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا انسان کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز حق ہے یا نا حق ہے، یہ چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس چیز کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ثواب کا کام ہے یا الٹے گناہ کا کام ہے۔ جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں نہ انسان خود اس کے اوپر عمل کرے اور نہ کسی اور تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء اثما، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی اتنی چیز کافی ہے۔ کفا بالمرء اثما، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی اتنی چیز کافی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہر وہ چیز جس کو سن لے اسے لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر دے، ہر وہ چیز جو پڑھ لے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے، یا آج کی زبان میں، واٹس ایپ کی زبان میں آپ یہ کہہ لیجئے، ہر وہ چیز جو اس کے پاس واٹس ایپ سے آئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سوچنے لگے۔ ساتھیو، آج یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اولاً تو ہر آدمی کے جیب میں موبائل پایا جا رہا ہے، اور ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ ہاں وہ کوئی چیز بھیجے، اور انسانی نفس اتنا شریر ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز بھیجوں، نئی چیز جو دوسرے کے پاس نہ ہو، لہذا کوئی بھی چیز اسے ایسی مل جاتی ہے، حق ہے نہ حق ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اللہ کے رسول ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس کا فائدہ ہوگا اس کا نقصان ہوگا، وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ چیز شرعی طور پر قطعاً جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا خوف کریں، اگر مان لیا کہ وہ چیز جسے آپ بھیج رہے ہیں کسی کے سامنے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ بھلا بتائیے قرآن مجید کی اس وعید کے اندر آپ شامل ہوئے کہ نہیں شامل ہوئے؟ آپ یہ نہ سوچیں آپ نے ایک کو بھیجا ہے، آپ نے 10 کو بھیجا، وہ 10 تک بھیجیں گے، اور جن جن تک جائے گی لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر کے اوپر آئے گا۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو جہاد ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، یہ اللہ کی امانت آپ کے پاس ہے، اسے کسی تک، اس کے ذریعے کسی تک کچھ پہنچانے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی ہے۔ ساتھیوں، مجھے یاد آیا عامر ابن ضرب ایک جاہلی انسان تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ عطا کی تھی۔ اس کے علاقے میں جہاں کہیں اختلاف ہوتا، لوگ اس کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آتے، وہ حل کر دیتا اور لوگ اس کے اوپر راضی ہو جاتے۔ ایک بار اس کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک قبیلے کے کئی لوگ آئے کہ ہمارے قبیلے میں ایک مرد ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس عورت کا بھی عضو تناسل ہے اور مرد کا بھی عضو تناسل ہے، آیا اس کو اگر باپ کی میراث ملنی ہے تو آخر اس کا شمار کس میں ہو، مرد میں ہوگا یا کہ عورت میں ہوگا؟ اس کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ ذرا غور کریں، کافر ہے، جنت نہیں جانتا، جہنم کی امید نہیں رکھتا، لیکن ایک ذمہ داری ہے، امانت اس کے پاس ہے۔
کہ حق بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اس کا کتنا لحاظ رکھا؟ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ ایسے 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے اور وہ سوچ رہا ہے، اور جو مہمان آئے ہیں انہیں اپنی بکریاں اور اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ سخیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی یا اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ یہ آپ کے سارے جانور ختم ہو جائیں گے، مہمان بیٹھے کھا رہے ہیں اور سارا جانور ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا۔ کہا کہ چلو چلو اپنا کام کرو، تم سے کیا لینا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، تم سے کیا لینا ہے۔ آخر میں جب اس نے ضد کیا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میرے پاس یہ مسئلہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کی عقل دی، حکمت دی، کہا کہ اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں حکم المبال ہونا چاہیے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ وہ پیشاب کس راستے سے کرتا ہے، آیا وہ جو عضو تناسل مرد کا ہے اس سے پیشاب کرتا ہے یا عورت کا جو عضو تناسل اس سے پیشاب کرتا ہے؟ اگر مرد کا کرتا ہے تو اس کو مرد مانا جائے، اس کو مرد کی میراث دی جائے، اور اگر عورت سے کرتا ہے تو اس کو عورت کی میراث دی جائے۔ کہا کہ ہاں فرجت عنی، تو نے میرے اوپر سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ذرا سوچیں، اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ ایک قصہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا سوچو، یہ کافر آدمی ہے جسے جنت اور جہنم کی امید نہیں ہے، لیکن وہ کسی بات کو کہنے سے پہلے کتنی بار سوچ رہا ہے، اور آپ کوئی دین کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، آپ کا ایمان جنت اور جہنم پر ہے، آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے کہ ہاں اس انگلی کی حرکت سے جو چیز بھی ہو رہی ہے، اس آنکھ سے جو چیز بھی دیکھی جا رہی ہے، اس زبان سے جو کچھ بھی ادا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے اوپر حساب لے گا، اور آپ بغیر سوچے سمجھے جو کچھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہمارے ساتھیوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور ہر وہ چیز جو آ جائے ان کے پاس اسے لوگوں تک جب تک تحقیق نہ کر لیں، کسی معتبر عالم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لے، اسے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے اندر وہ ہوگا کہ من حدث عنی، جو میری طرف سے کوئی ایسی بات کہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا، فہو احد الکاذبین، 2 جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث متواتر طور پر ثابت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔